اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم MS نیوز HD5 کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے PTI نے احتجاج کا اعلان کر دیا اور کن کن شہروں میں احتجاج ہوگا، تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے۔ عمران خان نے PTI نے 11، 12، 13 اور 14 کو اعلان کیا۔ ملتان میں ہوگا، سہیوال میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، گوجرانوالے میں ہوگا اور ان شہروں میں ہوگا، اور آخر میں جو احتجاج ہوگا وہ لگتا ہے مجھے لاہور اور گوجرانوالے میں ہوگا۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ اس میں ذاتی رائے کیا ہے کہ PTI کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں، آپ لوگوں کو اس کی تفصیل اور PTI کے احتجاج کے اعلان کے بعد اس سے پہلے شہروز المروت کی جو ویڈیو بیان آیا، اور شہروز المروت نے پاکستانی قوم سے معذرت کی کہ میری صحت بہت خراب ہے، میں راولپنڈی، لاہور اور جلسوں میں شرکت نہیں کر سکا۔ شہروز المروت جب سے رہا ہوئے ان کی طبیعت بگڑ دی گئی، اور شہروز المروت اب تک جو ویڈیو سامنے اس کی آنکھوں کے جو ہم نے حالات دیکھے، ہم اللہ پاک سے صحت دعا مانگتے ہیں۔ جیسے ہم آپ لوگوں کو لاہور کے جو رہنما تھے، سب سے بڑا رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت جیل میں قید ہے، اور ساتھ میں ڈاکٹر عالیہ حمزہ رہا ہو چکے ہیں اور صنم جاوید رہا چکے ہیں، اور شاہ محمود قریشی اس وقت جیل میں، اور عمر سرفراز چیمہ کا نام فہرست میں آتا ہے، اور سب سے دو بڑے جو رہنما ہیں اعجاز چودھری اور مولانا محمود الرشید، وہ بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں، لاہور لکھنپور جیل میں قید ہیں۔ PTI کا جو پہلے جو علی من گنڈا پور کے احتجاج اس پر بہت ہو رہی ہیں، اور بہت ہم اس پر پہلے بیان دے چکے ہیں، لیکن جب تک عمران خان کا بیان نہیں ہے اس پر ہم نے کہا کہ ہم اپنی ذاتی رائے دے دیتے ہیں، لیکن ہم نے ذاتی رائے دی، لیکن عمران خان کی جانب سے جب بیان آئے گا تو اس پر ہم بحث کریں گے۔ امید ہے عمران خان کا بیان 10 یا 5 دنوں کے اندر آنے کا امکان ہے، اور آپ لوگوں کو بتاؤں آج سے 10 ہے اور کل سے مہمان شروع ہو جائیں گے جو یہ آئینی ترمیم کریں۔ اس پر کیا ہوگا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ویلاگوں میں شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو آئینی ترمیم کیا پاکستان میں فائدہ ہوگا یا نقصان، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے کہ عمران خان اور PTI کی جانب سے ہدایت ہے کہ جو MNA ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ نقشے پر نہ آئیں اور نامعلوم جہاں پر منتقل ہو جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو ڈھونڈ نہ سکیں، کیونکہ یہ شیطانی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جیسے آپ لوگوں کو پچھلے ویلاگ میں مولانا فضل الرحمان کا میں نے بتایا تھا، اسی طرح اب بتا رہا ہوں PTI کا یہ احتجاج کامیاب ہوگا، یعنی آپ لوگوں کو بتاؤں PTI نے احتجاج کامیابی کی طرح اس طرح پنجاب میں مریم نواز پہلے بھی PTI کا احتجاج کامیاب کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جب PTI اعلان کرتی ہے کہ ہم اس شہر میں احتجاج کریں، مریم نواز وہاں کا انٹرنیٹ سروس بند کر دیتی ہے، اور وہاں نیٹ سروس ڈاؤن ہو، جو موبائل استعمال کرتے ہیں سم، وہ نیٹ بند ہو جاتا ہے اور نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں کے سکولوں کی چھٹی، اور وہ مکمل وہاں کنٹینر لگا کے مکمل بند کر دیتی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں۔ اگر عوام ان کے ساتھ ہوتا تو یہ کالج اور سکول کھلے رکھتے اور انٹرنیٹ سروس باہر رکھتے، لیکن ان کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ عوام نکل رہے اور ہمارا تخت الٹ نہ دے، اس لیے یہ اپنی حفاظت کے لیے عوام کو نکلنے نہیں دیتے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے ہم آپ لوگوں کو جو انفارمیشن دے رہے ہیں یہ امید ہے، اور اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی جو ملتان سے بہت بڑا تعلق رکھتے ہیں، ملتان شاہ محمود قریشی کا گاڑ ہے، اور شاہ محمود قریشی اس وقت قید میں ہے، اور سب سے بڑا عمر سرفراز چیم، ڈاکٹر یاسمین راشد اور مولانا رشید اور اعجاز چودھری جو لاہور سے واسطے یہ لوگ بھی قید ہیں، اور حماد اظہر اور سمیع اسلم رپوش ہیں۔ یہ پنجاب سے 6 بڑے رہنما جو PTI کے تھے، یہ وہ ہیں، اور اس کے ساتھ سلمان اکرم راجہ وکیل ہے، لیکن لطیف کھوسہ کو خاص عوام لے کر نہیں آتا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ لطیف کھوسہ جو نے سعد رفیق کو الیکشن میں ہے، صنم جاوید اور تو ابھی تو ورکر ہے، اور عالیہ حمزہ بھی جو جیل میں ابھی تک ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت نہیں، ان دونوں کی ہوگی۔ اب ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور محمود الرشید وہ ابھی تک قید ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کب تک اعلان متوقع کرتے ہیں، عمران خان کی علمی کیا آتی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن بائی انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا، تاکہ آپ لوگوں تک مکمل انفارمیشن پہنچے۔ اسی طرح ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ جیسے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دی کہ PTI کے 11 کل سے احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے، جو شہروں سے شروع ہوگا اس کی تفصیلات آپ کو بتائی ہے۔ جس طرح عمران خان نے حکمت عملی اپنائی تھی کہ ہر صورت D چوک پر پہنچو، اور اس کے بعد پہنچنا تھا، لیکن علی من گنڈا پور کا جو واقعہ اس کا
پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ، وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور حکومت جو آئینی ترمیم لانا چاہتی تھی وہ آئینی ترمیم آج رات تک تو امید ہے نہیں آ سکتی، اس کے بعد 5 دن چھٹیاں اور جو آ رہے اس کے بعد اگلے رہ گئے 10 دن بہت انتہائی ہے، جس میں قاضی فریدہ کے پاس صرف 6 دن رہیں گے، اور اس کے بعد جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، شکریہ۔